شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والے مناظرے کے بارے میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور فرعون تکبر اور غرور کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے وجود سے منکر ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کرتا ہے اور آپ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیتا ہے۔ معزز سامعین، میں اپنی تمام تر معلومات صحیح اسلامی کتب سے جمع کر کے اور پڑھنے کے بعد آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ تک درست اور بہتر معلومات پہنچا سکوں۔ میرے آنے والی تمام ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین، فرعون مصر کا ایک ظالم اور سرکش بادشاہ تھا اور اپنی طاقت اور اقتدار کی بنا پر بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور انہیں نیچ کام کرنے پر مجبور کرتا تھا اور ان سے طرح طرح کے نیچ کام لیتا تھا، ظلم اور زیادتی کرتا تھا اور خود کو رب تسلیم کرتا تھا۔ جب اس کا ظلم اور سرکشی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر فرعون کی طرف پیغام خداوندی دے کر بھیجتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الشرح کی آیت نمبر 10 تا 19 میں بیان کرتا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری اختیار نہ کریں گے؟ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، بس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج اور میرے ذمے ان کا ایک قصور بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو، ہم بلا شبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن میں اپنے پاس نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے نرم لہجے کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق فرعون سے بڑے نرم مزاج میں گفتگو کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، ہم دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور تیرے پاس دعوت توحید لے کر آئے ہیں تاکہ تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور بنی اسرائیل پر اپنا ظلم اور ستم بند کر دے اور ان کو آزاد کر دے تاکہ وہ جہاں چاہیں اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ لیکن فرعون تو بڑا ظالم تھا اور بڑا سرکش تھا اور فخر اور تکبر کے جذبات میں آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تو جس کے دعوت ہمارے پاس لے آیا ہے اور جس رب کا تو مجھ سے تذکرہ کر رہا ہے وہ رب العالمین کیا ہے؟ وہ رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں۔ تو فرعون کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، زمینوں اور آسمانوں کا مالک اور اس کے درمیان جو کچھ موجود ہے ان سب کا مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تو وہی ہے جس کو میں نے اپنے گھر میں پالا اور تم پر انعامات کیے اور تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور تو ہمارا ایک بندہ بھی قتل کر چکا ہے اور اس کے بعد خوف کھا کر تو یہاں سے بھاگ گیا اور اب تو مجھے دعوت دینے آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے فرعون، جب میں نے قتل کیا تھا اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، بلکہ مجھ سے غیر ارادی طور پر ایسا ہوا تھا۔ اس وقت میں انجان تھا اور راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی مجھ پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور پھر میں نے جب یہ قتل کیا تھا اس کے بعد میں خوف کھا کر ملک مصر چھوڑ کر چلا گیا تھا، پر اب رب العالمین نے مجھے پیغمبر کے عہدے سے نوازا ہے اور اب میں تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے احسانات اور انعامات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے فرعون، مجھ پر تیرا یہی احسان ہے کہ ایک فرد پر احسان کے بدلے تو پوری قوم کو غلام بنا کر رکھتا ہے، اور فرعون جس رب کی تم بات کر رہے ہو اور ماننے سے انکار کرتے ہو وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور تمہارا بھی اور میرا بھی اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اور فرعون یاد کرو اللہ کے احسانات کو جس نے تم سب کو زمین اور آسمان بنا کے دیے، چاند اور سورج بنائے تمہارے لیے، اور آسمان سے پانی برسایا اور پانی برسا کر زمین سے تمہارے لیے اناج اور نباتات پیدا کیے تاکہ تم کھا سکو اور اپنے مویشی چرا سکو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اور تو سرکش اور ظالم بن گیا۔ یہ سب سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بحث و مباحثہ کیا اور اپنے جوابات پیش کیے تو فرعون پوری طرح سے ہار چکا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیے ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار رہا اور اپنے اقتدار اور طاقت پر غرور کرتا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پیش کیے گئے جواب کو تسلیم نہ کیا اور کہا کہ اگر آپ مجھے معبود سمجھنے کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤ گے تو میں تم کو قید کر ڈالوں گا، اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون مذاق اڑانے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ فرعون، اگر میں تمہارے سامنے اپنے رب کی طرف سے بھیجی گئی کچھ نشانیاں پیش کروں تب بھی تو ایسا کرے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی کھلی نشانیاں ہیں تو سامنے لاؤ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے وہ معجزات پیش کیے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، یعنی عصا اور ید بزا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا یعنی لاٹھی اس زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ بہت بڑے سانپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ منظر انتہائی دہشت زدہ ہوتا ہے جو درباریوں اور وہاں پر موجود لوگوں کے دل کو خوف سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق فرعون خود بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر جب نکالتے ہیں تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اور محل میں موجود درباریوں کی آنکھیں اس کے نور اور چمک سے چندنے لگتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے ہیں اور ہاتھ عام حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ فرعون جب یہ معجزے دیکھتا ہے تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، لیکن فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے فرعون کہ تو نے جو کچھ کیا ہے یہ تو ایک جادو ہے۔ فرعون کو اپنی طاقت اور اقتدار کا بڑا غرور تھا، اس کے سر پر اقتدار اور طاقت کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا مذاق بناتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے معجزات یہ نہیں ہیں، تم یہ سب جادو کی بنا پر کر رہے ہو، اب ہم تمہارا مقابلہ جادو سے کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کھلے میدان میں جادو گروں کے ذریعے مقابلے کا چیلنج کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دیے گئے چیلنج کو قبول کرتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگ آمنے سامنے ہوں، سب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات اور معجزات اور دلائل پیش کیے جائے تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا چیلنج قبول کیا اور کہا کہ اے فرعون، تیرے اور میرے درمیان تہوار کا دن مقررہ ہو گیا، صبح کا وقت ہوگا جب دھوپ خوب نکل آئے گی، میں تمہارے دیے ہوئے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اور تہوار کا دن وہ تھا جس دن فرعون اور اس کی قوم والے جشن منایا کرتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے اور اس دن کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر فرعون نے تدبیریں کی اور پورے ملک اور دور دراز سے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے، سب کو انعامات کے لالچ دیے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ آخرکار وہ دن آ جاتا ہے، یعنی مقابلے کا دن، جس دن فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھلے میدان میں شکست ہو جاتی ہے، میدان سج جاتا ہے۔ یہ اس تہوار کا دن ہوتا ہے اور فرعون اپنے وزیروں کے ہمراہ اور ملک کے بڑے بڑے عہدیدار اور شہر کے تمام افراد حاضر ہوئے، کیونکہ فرعون نے اعلان کروایا تھا کہ سب لوگ اس موقع پر حاضر ہوں، کیونکہ فرعون کو تو اپنے جادوگروں اور تدبیروں کا بہت غرور تھا۔ اب ادھر سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ فرعون بڑے تکبر کے انداز میں ایک بہت بڑی نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کرتب پیش کرنے کا حکم دیتا ہے۔
یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگو، اللہ کی آیات اور برہین کے مقابلے میں اپنی جھوٹی جادوگری مت دکھاؤ اور تم لوگ اللہ کی وحدانیت پر بہتان بازی نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے جھوٹے کرتب اللہ کے مقابلے میں پیش نہ کرو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ اس طرح جادوگروں کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگتے ہیں۔ ادھر فرعون کے درباریوں نے جب یہ حال دیکھا تو جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرعون تم کو تو بڑے بڑے انعامات دینے کا وعدہ کرتا ہے اور موسیٰ اور ہارون تو صرف جادوگر ہی ہیں، یہ صرف تم کو بہکا رہے ہیں اور اپنے کرتب کے ذریعے تم فرعون سے بڑے بڑے انعامات حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ جادوگر اکٹھے ہو کر آتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں فرعون کی دی ہوئی لالچ نے ان پر غفلت کا پردہ ڈال دیا تھا۔ اس طرح جادوگروں پر فرعون کی تدبیریں چل جاتی ہیں، لیکن اللہ پاک کے سامنے ان کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ جب جادوگر میدان میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ اے موسیٰ، تو اپنا پہلا کرتب دکھائے گا یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پہلے تم اپنے جادو کا کرتب دکھا دو۔ تب ان جادوگروں نے لوگوں کی نظریں بند کر دیں اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ جادوگر تیار ہو گئے اپنا کرتب دکھانے کے لیے، اور فرعون یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ان جادوگروں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں زمین پر پھینکی تو لوگوں کو ایسے لگا جیسے یہ دوڑ رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں، تو ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ منتشر نہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت، اسی دوران، اس نازک وقت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو زمین پر ڈال دے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب جادوگروں کی کرتب ہیں، تو خوف نہ کر اور جادوگروں کی کوئی بھی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی۔ وہی نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122 میں آیا ہے، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ اچانک اس نے ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے، اور جو ساحر یعنی جادوگر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالتے ہیں تو عصا ایک بہت بڑے سانپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور یہ بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر پیچھے ہٹے اور بھاگنے لگے۔ اس طرح سانپ جادوگروں کی لکڑیوں اور رسیوں کی طرف بڑھتا ہے اور ان کے سب کاراگری کو جو یہ سانپ دکھائی دے رہے تھے ایک ایک کر کے نگل جاتا ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں۔ تمام لوگوں کے سامنے اس کے بھرے میدان میں جو فرعون نے لگایا تھا، فرعون کو شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو جادوگر تھے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے غفلت کا پردہ ہٹا دیا۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ حق پر ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور وہ اسی وقت سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام ہدایت پر ہیں۔ ان کے دل میں ایمان منور ہو جاتا ہے۔ اس وقت شکست کے بعد فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، تو اور یہ جادوگر سب ملے ہوئے ہیں، یہ تمہاری ہمارے خلاف کوئی چال تھی؟ تم سب ملے ہوئے ہو۔ حالانکہ فرعون نے تو خود ان جادوگروں کو انعامات کی لالچ دے کر بلایا تھا۔ فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا
کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تمہاری لاشیں لٹکا دوں گا، کیونکہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے اور یہ میری رعیت کی خلاف ورزی ہے۔ تم نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور فرعون موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں پر الزام تراشی کرنے لگتا ہے، اور الزام لگاتے ہوئے فرعون نے کہا کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے۔ اس طرح فرعون نے مکر و فریب کرتے ہوئے جادوگروں پر بھی الزام تراشی کی، لیکن جادوگروں کے دل میں سچے دین حق کی محبت گھر کر چکی تھی، اس لیے ان پر فرعون کی اب کسی بھی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا تھا۔ اس طرح فرعون اپنے تکبر اور اقتدار کے غرور میں ڈٹا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کی مدد سے فتح یاب ہو جاتے ہیں اور فتح یاب ہونے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن فرعون کو اس کے بعد بھی کوئی خیال نہیں آیا، اور فرعون اپنے اقتدار اور طاقت میں ڈٹا رہا اور طاقت کے بل بوتے پر غرور کرتا رہا اور تکبر کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرعون پر طرح طرح کے عذاب نازل کرتا ہے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے، جس کا ذکر ہم اپنے اگلے واقعے میں پیش کریں گے۔ اور میرے پیارے دوستو، یہ میرا قصہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، کہ کس طرح فرعون کو جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور ملک مصر کا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور فرعون کو بڑے میدان میں بھری محفل میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک جو میں نے آپ کو معلومات پہنچائی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور میں اب آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔